بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب ایک مرتبہ محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ گزارش ہے کہ جب بھی نام نامی اسم گرامی ہم سماعت فرمائیں تو زبان سے دل سے درود شریف پڑھ لیا کریں۔ ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا شرعی طور پہ کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن کم از کم محبت کا تقاضا ضرور ہے۔ تو گزشتہ سے پیوستہ درس نمبر 6 میں آپ کی خدمت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عنفوان شباب یعنی جوانی کا جو ابتدائی زمانہ ہے اس کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی گئی۔ روایات کے مطابق جب عمر مبارک 15 برس ہوئی تو عرب کے اندر ایک جنگ ہوئی، ایک لڑائی ہوئی جس کو حرب فجار کہا جاتا ہے، جنگ فجار۔ یہ جنگ فجار کیوں کہا جاتا ہے اور کتنی بار ہوئی، اس کے بارے میں مختلف مورخین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان کو جمع کیا جائے تو تقریباً 4 مرتبہ یہ حرب فجار ہوئی۔ پہلی مرتبہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 10 سال کے لگ بھگ تھی، اور دوسری مرتبہ عمر مبارک تقریباً 15 سے 20 سال کے درمیان تھی۔ تو پہلی مرتبہ آپ جنگ میں تشریف لے گئے، کسی قسم کا جنگ میں حصہ نہ لیا۔ دوسری مرتبہ جب عمر مبارک تقریباً 15 سے 20 سال، مختلف اقوال ملتے ہیں، تو آپ تشریف لے گئے اور اس جنگ میں کسی طرح شرکت نہ فرمائی اپنے چچاؤں کے ساتھ، چونکہ یہ جنگ قبیلہ قریش بنو کنانہ یہ دونوں ایک تھے، ان کی جنگ ہوئی تھی قبیلہ قیس عیلان کے ساتھ۔ اب اس جنگ میں قبیلہ قریش وہ حق پر تھے اور عیلان قیس قبیلہ وہ غلط نظریے پر قائم تھا۔ تو آپ کے جو چچا ہیں اپنے چچاؤں کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے۔ تو جب دوسری مرتبہ شرکت کی، کم و بیش 15 سے 20 سال کے عمر مبارک، پھر بھی کسی قتل و غارت میں شریک نہ ہوئے۔ صرف اتنا کیا جو روایات میں ملتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا کیا کہ آپ تیر جو ہے وہ اپنے چچاؤں کو پکڑا رہے تھے۔ اس کے علاوہ عملی طور پر جنگ میں، لڑائی میں، قتل و غارت میں آپ نے کوئی شرکت نہ فرمائی۔ اب یہ حرب فجار جو ہے اس وقت یہ حرب ابن امیہ جو اس وقت کا بڑا سردار تھا، بڑی عمر کا تھا، تجربہ کار تھا، اس کی سربراہی میں یہ جنگ ہوئی۔ اس کو حرب فجار اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں ہوئی۔ یہ ذوالحج کا مہینہ تھا یا ذیقعد کا مہینہ تھا، تو چونکہ حرمت والے مہینے تھے اور حرمت والے مہینوں میں جنگ نہیں ہوتی تھی، تو جب یہ جنگ ہوئی تو قریش نے کہا کہ فجرنا، ہم نے تو اللہ کی نافرمانی کر دی، تو اسی سے اس جنگ کا نام حرب فجار پڑ گیا۔ تو چونکہ عربوں کے اندر جنگیں ہوتی رہتی تھیں، عرب جنگجو قوم ہے، بہادر قوم ہے، تو جس بات پر، جس موقف پر ڈٹ جائے تو بس وہاں سے ان کو ہلانا مشکل ہے۔ تو بہرکیف آپ کی اس جوانی، نوجوانی کا جو عمر مبارک کا جو حصہ تھا شباب کا، اس میں آپ نے جنگی حالات کا مشاہدہ بھی فرما لیا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگی مہمات کا منظر بھی دکھانا تھا،
تاکہ آپ کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہلو آئندہ شروع ہونے والا تھا، جن کو غزوات نبی کہا جاتا ہے، جو اصل سیرت نبوی ہے۔ تو کم و بیش 57 کے قریب آپ نے جنگی مہمیں بھیجیں جن کو سرایا کہا جاتا ہے، اور 30 سے کچھ قریب آپ نے غزوات میں خود حصہ لیا، تو خود سربراہی فرمائی۔ تو کم و بیش 8 سال کے اندر اتنے جنگی معرکے، اور حق کی بنیاد پر، ظلم کی بنیاد پر آپ نے کبھی تو کسی ایک فرد کا بھی کبھی ساتھ نہ دیا، حق کی بنیاد پر انصاف کے ساتھ کم و بیش 8 سالوں کے اندر اگر آپ ایوریج نکالیں تو ایک سال میں کتنے جنگی مارکے بنتے ہیں، ایک مہینے میں کتنے جنگی مارکے بنتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت نے آپ کو جنگ کیا ہوتی ہے، لڑائی کیا ہوتی ہے، ہار جیت کیا ہوتی ہے، اس میں حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ سارے مناظر اللہ نے آپ کو اس عمر میں ہی دکھا دیے، سمجھا دیے، مشاہدہ کروا دیا، لیکن عملی طور پر آپ کو معصوم بھی رکھا، اور عملی طور پر آپ کسی قتل و غارت میں کبھی کسی قتل و غارت میں شریک نہ ہوئے، نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی۔ اگر آپ غزوات نبوی پڑھیے تو بہت کم ملے گا غزوات کے اندر کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر تلوار لے کر کسی قاتل، کسی کافر کو قتل کیا ہو، بہت کم واقعات ملیں گے۔ ہر موقع پہ معافی، عفو و درگزر، رحمت سے کام لینا، اپنا دفاع کیا، جیسے کہ احد کے موقع پر جب آپ کفار کے نرغے میں پھنس گئے، کفار نے ہر طرف سے حملہ کیا، تو اس وقت آپ پوری شجاعت کے ساتھ، نبوت والی بہادری کے ساتھ آپ نے مقابلہ فرمایا۔ نبوت سے پہلے بھی آپ نے کسی قتل و غارت میں شرکت نہ فرمائی، جیسا کہ عرض کیا ان 2 یا 4 جنگوں میں سے اگر کبھی آپ نے شرکت فرمائی بھی تو زیادہ سے زیادہ آپ نے اپنے چچاؤں کے کہنے پر تیر ان کو اٹھا کے پکڑائے۔ تو یہ بھی آپ کی جوانی کے ابتدائی زمانے کا ایک اہم حصہ تھا جس پہ مورخین نے، سیرت نگاروں نے روشنی ڈالی ہے۔ پھر اسی زمانے کے اندر ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضول فضل سے ہے، اور مسعودی کی روایت کے مطابق چونکہ اس معاہدے کا خیال جن لوگوں کو آیا تھا شروع میں، ان کے ناموں کے اندر فضل کا نام آتا تھا، تو اسی سے اس کو حلف الفضول یعنی فضیلت والا معاہدہ کہا جاتا ہے، فضیلت والا معاہدہ۔ اس میں بھی آپ نے شرکت فرمائی، بنفس نفیس آپ نے اپنا کردار ادا فرمایا، اور بلکہ نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کوئی عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں ہونے والے اس معاہدے میں آج بھی، نبوت کے بعد کی بات ہے، شرکت کا کوئی کہے گا تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا، اور اس معاہدے میں شرکت کرنا قطار میں کھڑے ہوئے سرخ اونٹوں سے زیادہ مجھے اب بھی پسند ہے۔ یہ معاہدہ جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، یہ معاہدہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ ایک شخص زبید نامی جو ہے، زبید قبیلے کا ایک شخص تھا، جس نے عاص ابن وائل جو کہ مکے کا سردار تھا، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، کوئی لین دین کیا، تو عاص ابن وائل نے اس زبید نامی قبیلے کے شخص کا جو حق بنتا تھا وہ دینے سے انکار کر دیا، یا دینے میں ٹال مٹول سے کام لینے لگ گیا۔ اب یہ بیچارہ پردیسی آدمی، یہ مکے میں آیا مسافر شخص تھا، یہ اپنا حق مانگے اس کا حق نہ دے، جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے، بڑے بہت کمزوروں کے حق مارنے کو بھی بڑی بہادری سمجھتے ہیں۔ کسی مزدور کا حق 500 روپے رہتا ہے جی، مہینے بعد آ جانا، پھر ایک مزدور نے خود رو کے اپنا مجھے واقعہ اس مسجد میں بیٹھ کے سنایا کہ فلاں گھر والے فلاں گلی میں فلاں گھر ہے، 7 مہینوں سے چکر لگا رہا ہوں، ہر مرتبہ ٹال دیتے ہیں، صرف 700 روپے انہوں نے میرا دینا ہے، 6-7 مہینے ہو گئے، 2 کنال کے بڑے گھر،
7-8 مہینے ہو گئے میں چکر پہ چکر لگا رہا ہوں، میں مزدور غریب آدمی ضرورت مند ہوں، میرے 700 روپے انہوں نے دینے، کوئی کام کروایا تھا، کچھ رقم دے دی، کچھ دینی تھی، وہ 700 روپیہ کئی مہینوں سے مجھے نہیں ملا۔ تو یہ بڑی عادت بد ہے۔ تو ایسا ہی ہوا ہے، زبید نامی شخص بیچارہ پریشان ہو گیا، اس نے اس سے حق مانگا، کسی نے حق نہ دیا، اس نے قبیلے کے مختلف قبیلوں کے سرداروں سے جا کے بات کی تو کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ آخر کار جبل ابو قبیس پہ یہ شخص چڑھا۔ جبل ابو قبیس یہ وہ پہاڑ ہے، اگر آج ہم وہاں جا کر نقشہ دیکھیں، منظر دیکھیں تو صفا کی جگہ پر بالکل سامنے جہاں پہ ان کے شاہی محل بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ انہوں نے اپنے محلات بادشاہوں نے بنائے ہوئے ہیں، جس پہاڑ پہ بنے ہیں وہ جبل ابو قبیس کے نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا تھا اور اللہ کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا تھا، معجزہ شق قمر یہاں پیش آیا تھا۔ اس جبل ابو قبیس پر یہ شخص چڑھتا ہے اور وہاں کھڑے ہو کر اشعار کے اندر اپنے اس غم کو بیان کرتا ہے کہ ہائے میں مارا گیا، میرا حق چھن گیا، میری مدد کرنے والا کوئی نہیں، میرا حق دلانے والا کوئی نہیں، اپنا یہ دکھڑا وہاں پر بیان کرتا ہے۔ تو جب لوگ اس کے بات کو سنتے ہیں تو عبد المطلب کے بیٹے حضرت زبیر ابن عبد المطلب وہ سب سے پہلے اس کا حق دلانے کے لیے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ پہلے لوگ بات نہیں سنتے تھے، اب چونکہ ایک نامی گرامی ایک قداور شخصیت نے اس غریب کا حق دلانے کی کوشش کی تو انہوں نے سرداروں کو اکٹھے کیا، تو لوگ متفق ہو گئے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم اس غریب کا حق دلاتے ہیں، یہ مکے میں آیا ہے تو کوئی بھی ہے، چاہے باہر سے کوئی آیا ہے لیکن اس پہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ ان سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر اس وقت جو بڑی عمر کا شخص تجربہ کار تھا، عبداللہ ابن جدعان نامی شخص تھا، یہ سردار بڑا سخی آدمی تھا، نیک طبیعت کا تھا، نرم مزاج کا تھا، منصف مزاج تھا، غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور حضور نے بھی بعض روایات میں اس کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑا سخی آدمی تھا، لیکن نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو عبداللہ ابن جدعان نامی سردار کے گھر میں تمام یہ جو قبائل قریش ہیں اور بنو مطلب ہیں، بنو ہاشم ہیں، بنو تمیم ہیں، تمام مکے کے بڑے بڑے نامور قبیلوں کے سردار اس گھر میں اکٹھے ہو گئے، اور اکٹھے ہو کے سب نے قسم اٹھائی، حلف لیا، یہ ایگریمنٹ، یہ معاہدہ یہ ہوا کہ آئندہ مکہ مکرمہ کے اندر کوئی شخص بھی کسی پہ ظلم کرے گا تو تب سب قبائل اس مظلوم کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے اور اس مظلوم کو انصاف دلوائیں گے، اور اس ظالم کو اگر وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا تو مکے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ یہ حلف اٹھایا، یہ معاہدہ ہوا، اور سب نے مل کر پھر پہلے تو یہ معاہدہ کیا زبیر ابن مطلب کی کوششوں کی وجہ سے اور عبداللہ ابن جدعان کی سرپرستی میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور شرکت کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، اور پھر سب نے مجبور کیا عاص ابن وائل کو کہ تم اس غریب کا حق اس کا واپس کرو، چنانچہ وہ مجبوراً اس نے اس غریب کا حق واپس کر دیا۔ اب آپ دیکھیے یہ جو معاہدہ ہے اسے حلف الفضول کہا جاتا ہے، فضیلت والا معاہدہ۔ اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر اب بھی مجھے کوئی اس ایسے معاہدے میں شرکت کے لیے بلائے گا تو میں اب بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس سے کیا سمجھ آئی بات کہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ کس کو کرنی چاہیے؟ سب سے پہلے معاشرے کی قد آور شخصیات کو، وہ ادارے جن کا کام مظلوموں کی مدد ہے، ظالموں کے ظلم کو روکنا ہے، سب سے پہلے ان اداروں کو مظلوموں کے حق میں کھڑا ہونا چاہیے۔ پھر سوسائٹی کے وہ لوگ، معاشرے کے وہ افراد، مسلم معاشرے کے جن کے پاس اثر و رسوخ ہے، چاہے وہ دولت کی صورت میں، اختیارات کی صورت میں، یا کوئی بھی، آج میڈیا اثر و رسوخ والا ادارہ ہے، تو میڈیا کا کام ہی اصل یہ ہے کہ ظلم کی نفی کرے، مظلوم کی مدد کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عمل حضور کا پسندیدہ عمل ہے، ایک تو مظلوم کی مدد کرنا، دوسرا عرب معاشرے کے اندر تعصب بے تحاشا تھا، تعصب، اناد، نسل پرستی، قبیلہ پرستی۔
تو قبیلہ پرستی کے خمیر سے اٹھنے والے ان فتنوں کو ختم کرنا تھا مقصد اس معاہدے کا۔ اس معاہدے میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی مکی مظلوم ہوگا تو مکے والے کی ہم مدد کریں گے، باہر سے کوئی آئے تو ہماری بلا سے۔ اس معاہدے میں واشگاف انداز میں یہ بات کہی گئی تھی کہ کوئی بھی شخص ہوگا، چاہے وہ کسی بڑے قبیلے سے ہو چاہے چھوٹے قبیلے سے ہو، ہر مظلوم کی ہم مدد کریں گے۔ تو جو قبائلی تعصب تھا کہ بڑوں کا ساتھ دینا اور چھوٹوں کو چھوڑ دینا، اگر کوئی جرم کرنے والا کسی نامور خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کسی بڑی سیاسی پارٹی سے اس کا تعلق ہے، کوئی اثر و رسوخ والا شخص ہے، تو بڑوں کو جرم پہ معاف کر دینا اور چھوٹوں کو پکڑ کے سزا دے دینا، یہ وہ بدترین عمل ہے کہ جس کی نفی حضور نے ہمیشہ فرمائی ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، نبوت کے اعلان کے بعد بھی۔ حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ کہ جب ایک چوری کا واقعہ پیش آیا، ایک قبیلہ بنو مخزوم کی ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، اور اس کو جب حضور نے سزا دینے کا اعلان فرمایا تو اس قبیلے کے لوگوں نے حضور کے منہ بولے لاڈلے چہیتے صاحب، منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ سے سفارش کروائی۔ تو حضور نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ اختصار کے ساتھ وہ جملہ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کیونکہ وہ اپنے بڑوں کو تو چھوڑ دیتے تھے اور چھوٹوں کو سزا دے دیتے تھے۔ کہ بڑا جرم کرے تو کوئی بات نہیں، قانون اس کو تحفظ دے گا۔ قانون ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے آج ہی اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ ایک شخص نے گاڑی کے نیچے 6 لوگوں کو دے کے قتل کر دیا، اور اس قاتل کو، اب وہ نشے میں تھا، غلط ڈرائیونگ کر رہا تھا، واللہ عالم، وہ تو فرانزک رپورٹ جو بھی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر وہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اگر اثر و رسوخ والی فیملی سے اس کا تعلق اگر ہے، تو بتانے والوں نے بتایا کہ اس 6 بندوں کے قاتل کو بچانے کے لیے اچھے خاصے وکیلوں کی برادری اس کے ساتھ عدالت میں پہنچ گئی، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کی مدد کریں گے، کیس جیت گئے تو پھر کروڑوں جیب میں جائیں گے۔ روپے پیسے کی لالچ میں یہ نہیں دیکھنا کہ ظالم کون اور مظلوم کون ہے، اس بنیاد پر مدد نہیں ہے، مدد پیسے کی بنیاد پر، مدد کرنا ذات برادری کی بنیاد پر، مدد کرنا اپنے فرقے کی بنیاد پر، یہ وہ تعصب ہے کہ اس تعصب کو مٹانے کے لیے حقیقت میں یہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا، اور حضور نے بھی زندگی بھر یہی عمل فرمایا تھا۔ تو فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ وہ اپنے بڑوں کو تو سزا دیتے اور اپنے چھوٹوں کو معاف کر دیتے۔ اللہ کی قسم اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ اب یہ کوئی خالی زبانی جمع خرچ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی ساری زندگی حیات طیبہ اسی انصاف عدل کے ساتھ عبارت تھی۔ تو یہ حلف الفضول، اس کا معاہدہ، یہ آپ کی آئندہ زندگی کی شاہراہ کو بھی متعین کر رہا ہے کہ یہ نبی جب دنیا کے اندر نبوت کا اعلان فرمائیں گے تو ان کے نبوت کے اعلان کے مقاصد میں دنیا میں سے ظلم اور تعصب کو بھی ختم کرنا ایک بہت بڑا مقصد ہوگا۔ تو اس عمر مبارک کے اندر، جب آپ کی عمر مبارک 20 سے 25 سال کے درمیان تھی، تو اس عمر میں پہلے بھی یہ بات عرض کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر مبارک سے یہ عمل شروع ہوا کہ آپ اپنے چچا محترم ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفروں پر جایا کرتے تھے۔ حضور نے کتنے تجارتی سفر کیے، کہاں کیے اور وہ کیسے ہوئے، یہ ایک مستقل عنوان، گفتگو کا عنوان ہے، لیکن اس میں خلاصہ یہ ہے کہ مختلف روایات کو اگر جمع کیا جائے، مورخین نے جمع کیا ہے، تو ملک شام آپ کے تجارتی سفر کرنا ثابت ہے، فلسطین کے علاقے کی طرف جانا آپ کے تجارتی اسفار میں شامل ہے، یمن کی طرف آپ نے سفر فرمایا، اسی طریقے سے آپ نے مشرقی عرب کی طرف بھی آپ نے تجارت کے لیے سفر فرمایا۔ تو شام، یمن، مشرقی عرب کا علاقہ، ان 3 علاقوں میں تو آپ کا تجارت کی غرض سے سفر کرنا ثابت ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے
کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب حضور کے پاس آئے، عبد القیس قبیلہ کے لوگ حضور کے پاس آئے تو حضور نے ان سے کچھ باتیں کی ان کے اس مشرقی عرب کے علاقوں کے حوالے سے۔ حضور نے ان سے سوالات پوچھے کہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ فلاں علاقہ، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ تو ہم سے زیادہ ہمارے علاقوں کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں ان علاقوں میں نے تجارت کی غرض سے سفر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان تجارتی سفروں کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں کو دیکھا، ان کا مشاہدہ کیا، ان علاقوں کے بارے میں جغرافیائی اور ان کی معاشرتی معلومات حضور کو پہلے سے معلوم تھی۔ البتہ حبشہ کی طرف حضور نے تجارتی سفر کیا ہے یا نہیں کیا، اس کے بارے میں اکثر مورخین کا کہنا یہ ہے کہ کوئی قطعی روایت نہیں ہے کہ حضور نے حبشہ، ملک حبشہ کی طرف آپ نے تجارتی سفر کیا ہے یا نہیں کیا، کوئی قطعی ثبوت سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو پھر بعض مورخین نے حبشہ کی طرف آپ کے اس زمانے کے تجارتی سفر کا ذکر جو ہے وہ کس بنیاد پر کیا، تو اس کا جواب بعض مورخین نے دیا ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد جب مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، تو اس حضرت جعفر ابن ابی طالب کو آپ نے ان کا امیر بنا کے ان کو وہاں روانہ کیا، تو حضور نے ایک خط جو ہے نجاشی بادشاہ کو لکھ کر ان کے ہاتھ تھمایا کہ یہ اس بادشاہ کو میرا خط دے دینا۔ اب اس خط مبارک کے اندر جو آپ نے آپ کا اسلوب تحریر، جو اسلوب بیان تھا، اسلوب تحریر تھا، اس میں جو بے تکلفی تھی، یعنی اس میں آپ نے جو لکھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے چچا زاد جعفر ابن ابی طالب کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، اس کے ساتھ چند دیگر مسلمان بھی ہیں، ان کی خوب خدمت کرنا اور ان سے خوب حسن سلوک کا معاملہ کرنا، اس طرح کی چند باتیں لکھی۔ اب یہ جو انداز گفتگو ہے، اس سے بعض مورخین نے یہ مسئلہ نکالا کہ اس سے لگتا ہے کہ حضور کا نجاشی بادشاہ سے پہلے سے کوئی رابطہ تھا، کوئی دوستی یا کوئی تعلق یا جان پہچان کم از کم تھی، کہ جہاں جان پہچان ہوتی ہے وہیں اس انداز میں بات کر دی جاتی ہے۔ تو شاید حضور کا حبشہ کی طرف کوئی تجارتی سفر ہوا ہو جس بنا پر یہ شناسائی یا یہ تعارف کہیں ہو چکا ہو، تو اس خیال کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ کوئی قطعی بات نہیں۔ البتہ ملک شام، یمن اور مشرقی عرب کے اندر آپ کے مختلف زمانے میں مختلف تجارتی سفر منقول ہیں۔ اب آپ کی تجارت نبوت کے اعلان سے پہلے کیسی تھی؟ نبوت کے اعلان کے بعد تو اللہ کے نبی نے کوئی خاص تجارت نہ فرمائی، بلکہ فقر و فاقہ ہی تھے اور اپنی کل زندگی نبوت کے کاموں کے لیے وقف کر دی تھی۔ لیکن نبوت کے اعلان 40 سال کی عمر مبارک سے پہلے آپ نے متعدد سفر فرمائے تھے۔ البتہ وہ سفر کیسے تھے، ان کی تفصیلات مختلف مواقع پر مختلف مورخین نے بیان کی۔ ایک سفر تو وہ ابتدائی سفر تھا جس میں ابو طالب کو بحیرہ راہب نے واپس حضور کو بھیجنے کی جو ہے وہ کوشش کی، اور حضور کو ان کی کوششوں سے واپس بھجوا دیا گیا جب آپ کی عمر مبارک 10، 11 یا 12 سال کی تھی۔ اس کے بعد بھی آپ دوبارہ بھی تشریف لے گئے، سہ بارہ بھی تشریف لے گئے۔ ان تجارتی اسفار میں جو حضور کا اصول ہوتا تھا، تجارت کا اصول، اس تجارت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارتی اصولوں میں سے سب سے اہم اصول تھا دیانت داری کا اصول، کہ آپ جو بھی معاملہ فرماتے پوری دیانت داری کے ساتھ، کوئی چیز چھپا کر نہیں ہوتی تھی، مخفی طریقے سے نفع حاصل نہیں کیا جاتا تھا، ہر چیز بالکل واضح ہوتی تھی، روز روشن کی طرح۔ جو بھی معاملہ ہے، وہ چیز جیسی بھی ہے، وہ اچھی ہے، بری ہے، اس میں کوئی عیب ہے، کوئی اس میں نقص ہے، کوئی اس کا فائدہ ہے، کوئی اس کا نقصان کا پہلو ہے، ہر چیز اس بیچی جانے والی چیز کی خریدنے والے کے اوپر واضح کر دی جاتی تھی۔ اگر یہ ایک اصول مسلمان آج اپنا لیں تو بے شمار جھگڑے، بے شمار حرام خوریاں، بے شمار ظلم و ستم، بے شمار منوپلیاں ختم ہو جائیں۔
اللہ کے نبی کی تجارت کا پہلا بنیادی اصول دیانتداری تھا، اسی لیے سچائی بھی اس میں شامل تھی، اسی لیے ایفائے عہد بھی آپ کی تجارت میں شامل تھا کہ آپ وعدے کے پکے تھے۔ جو جائز وعدہ آپ فرما دیتے کبھی بھی اس وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، چاہے نفع ہو یا نقصان ہو۔ آج تو دیکھا جاتا ہے کہ وعدہ پورا کرنے میں فائدہ ہے یا نہ کرنے میں، تو فائدہ اور نقصان دیکھ کر وعدہ پورا کرنے کی پالیسی اپنائی جاتی ہے۔ آپ کی پالیسی نفع نقصان سے درکنار، صحیح وعدہ کیا تو پورا کیا جائے گا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ابو الحسمہ حمصہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کے اعلان سے پہلے حضور کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ کیا، اور ظاہر ہے کہ یہی زمانہ تھا آپ کا جو 20-25 سال کے آس پاس کا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں میں نے ایک تجارتی معاملہ کیا اور میں نے حضور سے عرض کیا کہ آپ یہاں رکیں، میں ابھی اس چیز کی رقم لے کے آتا ہوں۔ اب یہ ظاہر ہے ایک زبان ہو گئی، ایک بات ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میں جانا بھول گیا، مجھے یاد ہی نہ رہا۔ تو ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرے دن کہیں جا کے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو محمد سے یہ بات کی تھی اور ان کو میں نے پابند کیا تھا کہ آپ یہاں رکیں اور میں ابھی اس کی رقم یا فلاں چیز میں لے کر آپ کے پاس پہنچتا ہوں۔ تو جب کہتے ہیں کہ اوہ ہو، جب مجھے یاد آیا تو فوراً میرے دل دماغ نے گواہی دی کہ محمد نے تو کبھی زندگی میں وعدہ خلافی نہیں کی، وعدہ خلافی کا تو ان کے زندگی میں امکان ہی کوئی نہیں ہے۔ تو میرے دل نے کہا کہ اچھا وہ تو پھر اس زبان اور وعدے کے مطابق شاید میرا ابھی بھی وہاں انتظار کر رہے ہوں گے۔ تو فرماتا ہے کہ میں نے دوڑا اور جلدی سے وہاں پہنچا جہاں میں حضور کو روک کر آیا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور وہیں کھڑے میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک عام انسان کی عقل کام کرتی ہے، کامن سینس ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی جو حاجات بشریہ ہیں، جو اپنے زندگی کے تقاضے ہیں، وہ تو پورے کیے ہوں گے۔ رات اگر ہو گئی تو سونے کا وقت ہو تو آپ گھر تشریف لائے ہوں گے، کوئی تقاضا بشری تو پورا کیا ہوگا۔ لیکن جو تجارتی اوقات ہے، عام ہماری زبان میں جو دفتری ٹائم، جو دفتری اوقات ہے، تو ان تجارتی اوقات میں تو یقیناً حضور وہاں آ کر ان صاحب کا انتظار فرماتے رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ حضور وہیں میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں اپنا عذر بیان کیا تو حضور نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے بے عزت کیا، نہ مجھے ڈانٹ پلائی، صرف اتنا کہا کہ ہم تمہارا یہاں پہ انتظار کر رہے تھے اور تمہارے اس عمل سے ہمیں تکلیف پہنچی ہے۔ صرف یہ ایک جملہ کہا، یہ بعد میں اسلام بھی لائے اور حضور کے صحابی بھی بنے۔ اس سے پتہ چلا زبان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ کاروبار کے اندر بڑے بڑے کاروبار ہیں، آج پاکستانی تجار کے باہر کے ملکوں میں غیر مسلم ملکوں کے ساتھ، غیر مسلم لوگوں کے ساتھ جو ان کی ٹریڈ چلتی ہے، تجارت ہوتی ہے، تو بڑی شرمندگی کا اس وقت سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب غیر مسلمان سے تجارتی معاملہ کرتے وقت اس لیے انکار کر دے کہ کہیں یہ مسلمان ہمیں دھوکہ نہ دے دے، کہیں یہ وعدہ خلافی نہ کرے، کہ سیمپل کے طور پہ جو چیز بھیجی ہے اس کا معیار کچھ اور ہے، جب آرڈر دے دیا کہ اتنی تعداد میں بھیج دو تو معیار گھٹیا اور خراب نکل آئے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی تجارت کے سراسر خلاف اصول ہے۔ اللہ کے نبی کی تجارت میں سچائی ہے، امانت داری ہے، ایفائے عہد ہے، اور ہر چیز کو واضح طور پہ رکھنا ہے، اس کے اندر کوئی دو نمبری، کوئی دھوکہ دہی، کوئی خفیہ چیز ایسی موجود نہ ہو۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی جو شہرت امین اور صادق کے لقب سے ہو چکی تھی، اور اسی بنا پر حضرت سیدہ ختیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا کہ مکے کے اندر ایک ایسا جوان ہے کہ اس سے زیادہ پوری سرزمین پہ کوئی سچا تاجر نہیں ہے، کوئی امانت دار تاجر نہیں ہے، اور کوئی اپنے وعدے کا پکا تاجر نہیں ہے، تو آپ نے اپنے تجارتی کام کے لیے حضور کو منتخب فرمایا۔ اور پھر وہی وجہ بنی
کہ آپ کا نکاح حضرت امی ختیجہ طاہرہ سے ہوا، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک پہلو کو اور ایک ایک ادا کو ہمیں حرز جاں بنانے، اسے سمجھنے اور اگر نسلوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا الہ العالمین، اپنی رحمت سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ پروردگار عالم، اپنی رحمت و رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما دیجیے۔ زندگی کے ہر شعبے میں، ہر عمل میں حضور کی اتباع اور پیروی کی ہمیں فکر، کوشش کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، گھریلو زندگی میں، تجارتی زندگی میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں، ہمیں اپنی سیاست میں، تجارت میں، معاشرت میں، شادی بیاہ میں اور عبادات سے لے کر عقائد، اعمال میں، لباس میں، نظریات میں، ایک ایک چیز میں ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس کی برکت سے ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل فرما دیجیے۔ رزق حلال، مستقل، وافر، باعزت، بابرکت عطا فرما دیجیے۔ اللہم انت السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر اخواننا المجاہدین فی فلسطین، اللہم تقبل شہداءہم، اللہم اشف مرضاہم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔